أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کی پہلی آیت ہے. پہلی آیت سے بھی بہت ہی اہم باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی. آپ سے گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، غور کے ساتھ میری بات کو سنیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. قرآن نہائی فائدے کے لیے جو انسان کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، انسان کے دلوں کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے اور انسان کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں کہ میں اللہ پاک ہوں. مطلب یہ ہے کہ آگے کوئی ایسا واقعہ بیان ہونے والا ہے جو کہ انسانی طاقت سے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا کے اندر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ میں اللہ ان تمام عیبوں سے، کمزوریوں سے، نارسائیوں سے پاک ہوں جو مخلوق کے اندر پائی جاتی ہے، اور میں ہر چیز پر قادر ہوں، دوسرا کوئی اس قادر نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے ہیں جس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہوں اور ہر چیز پر قادر ہوں. واقعہ کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ، کہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں، لیلا من المسجد الحرام، رات کے کچھ حصے میں وہ اپنے بندے کو لے گیا. کہاں لے گیا؟ مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد اقصی تک. یہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جو آپ نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کیا، یہ 40 دنوں کا سفر تھا. غالباً ایک طرف کا راستہ، اب آنے جانے کا ڈبل راستہ یہ بنتا ہے. تو میرے اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ اس راستے کو، اتنے لمبے راستے کو رات کے کچھ حصے میں طے کروا دیا. اور اس سے جو اگلا اللہ کے نبی نے سفر کیا، آپ آسمانوں پر گئے، 7 آسمانوں کے اوپر گئے، وہ اس کی تفصیل سورہ نجم کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ جب وہاں پہنچے تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے. میرے محترم بھائیو، اس آیت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی اظہار ہے، آپ کی عبودیت کا بھی اظہار ہے، اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان کا اظہار بھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بعبدہ، اپنے بندے کو. میرے محترم بھائیو، اپنے بندے کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کا تعلق ہے، جو محبت اور پیار ہے، اس کو ظاہر کیا. اہل علم فرماتے ہیں اگر اس سے زیادہ کوئی مناسب اور موضوع لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور استعمال کرتا. یہاں اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں؟ بعبدہ، اپنے بندے کو، کہ وہ اپنے بندے کو لے لیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کرنے کے لیے کہ عبودیت اور الوہیت میں فرق ہو جائے، بندگی اور خدائی کے مقام میں واضح فرق ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ اللہ کو بھی اللہ کے رسول کو ایک نہ سمجھ لیں، جیسے کہ عیسائیوں نے کیا. انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ کی والدہ مریم علیہ السلام کو انہوں نے ایک معبود سمجھ لیا، ان کو ایک ہی سمجھ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے عبودیت اور الوہیت کا فرق واضح کرنے کے لیے اللہ نے شروع کے اندر واضح کر دیا کہ بعبدہ، کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ کے رسول کو عبد کہنا، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، بندہ، بندگی کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق، مخلوق اور مالک، فرق ہو جائے کہ خالق اور مخلوق اور معبود کون ہے. جب محمد کریم علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار ہے، اسی طرح ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی غلام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعبدہ کو اپنے بندے کو لے لیا.
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اندیشے تھے، آپ کو بہت زیادہ یہ پریشانی لاحق تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ میری شان کو اور میرے رتبے کو بیان کرتے کرتے ایسا نہ کر دیں کہ مجھے اللہ سے ملا دے۔ یقیناً میرے محترم بھائیوں، آج بھی مسلمانوں کے اندر ایک ایسا گروہ موجود ہے جو اللہ کے رسول میں فرق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ احد اور احمد ایک ہے، صرف میم کا فرق ہے، دونوں ایک ہیں۔ حالانکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے 1097 نمبر کے اوپر میرے نبی کیا فرماتے ہیں، واللہ ما احب ان ترفعونی، کہ اللہ کی قسم لوگوں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا جو رتبہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے تم مجھے اس سے بلند کر دو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث محترم بھائیوں بڑی واضح اور کلیئر ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی سیدنا عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، حدیث نمبر 3445 نمبر ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله۔ جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میری شان بیان کرتے ہوئے، میرا رتبہ بیان کرتے ہوئے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا ان کا والد کوئی نہیں، ان کی صرف والدہ کا نام آتا ہے، والد کوئی نہیں، تو لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا، بلکہ میں کیا ہوں، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ اور آگے اللہ کے نبی ہمیں حکم دے رہے ہیں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے اللہ کا بندہ کہا کرو اور اس کا رسول کہا کرو۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی حساس ترین یہ بات ہے کہ لوگ اگر نبی کے مقام کو اللہ کے مقام کے برابر کر دیں، جو اللہ کے پاس اختیار ہے وہ نبی کو اختیار دے دے، یہ بہت بڑا شرک ہے اور بہت بڑی تباہی و بربادی محترم بھائیوں یہودیوں کی بھی عیسائیوں کی بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو اللہ کا مقام دے دیا۔ نبی ہوتا ہے محترم بھائیوں، اللہ اللہ ہے، دونوں کے اندر زمین و آسمان جتنا فرق ہے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا، واضح کر دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالق اور مخلوق برابر ہو گئی ہے، خالق میں اللہ ہوں اور مخلوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے اسرا، میں لے گیا، یعنی میں لے گیا اپنے بندے کو، مطلب یہ ہے کہ میرے نبی خود نہیں گئے اپنی طاقت کے ساتھ یا اپنے اختیارات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ لے گیا ہے اپنے بندے کو اپنی قدرت کے ساتھ۔ اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اس وقت کی جو دوسری غالباً تیسری جو بہترین اور سب سے بڑی جو مسجد تھی وہ مسجد اقصی ہے، اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، وہ ایسی مسجد تھی جس کے آس پاس اللہ فرماتے ہیں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی بہت زیادہ انبیاء وہاں مبعوث ہوئے ہیں، بہت زیادہ برکات اور رحمتوں والی جگہ ہے جو فلسطین کے اندر مسجد اقصی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں مقصد کیا تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ میں محمد کریم علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھلا سکوں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک آخری اور اہم بات یہ ہے، یہ معراج بالکل حق ہے، برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو معراج کا منکر ہے، اللہ کے نبی کے سفر کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، وہ قرآن کا منکر ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے عزت عطا فرمائی میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں اس کے دن کا تعین کہ یہ کب ہوا ہے، کس دن ہوا ہے، کس مہینے ہوا ہے، کس سال ہوا ہے، اس کے اندر محترم بھائیوں بہت زیادہ اختلاف موجود ہے۔ کوئی ایک صحیح روایت موجود نہیں ہے جو اس سفر کے دن کی تعین کرے اور مہینے کی تعین کرے، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے نبی
کس تاریخ کو، کس دن اور کس مہینے کے اندر اللہ کے نبی آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ عموماً جو دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ یہ بات کی جاتی ہے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد کفار نے کیونکہ آپ کو بڑا پریشان کیا، بڑا ستایا، تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا لیا۔ عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے، واللہ عالم، یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ کہاں تک بہتر ہے، صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، لیکن میرے محترم بھائیو حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت، یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی، جنت آپ نے دیکھی، بعض نشانیوں کا ظہور آپ کے سامنے ہوا تاکہ آپ کو عین الیقین حاصل ہو اور آپ جا کے اپنی امت کو بتا سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جو معراج کی واقعات ہیں، معراج کے متعلق حدیث و روایات ہیں صحیح، جو ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر نے بڑی ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں کون کون سی نشانیاں دیکھی اور وہ کون کون سے عمل کی وجہ سے گرفتار تھے، اور وہاں اگر کوئی خوشخبری دیکھیے تو کس عمل کی وجہ سے، ان کو ضرور مطالعہ کریں محترم بھائیوں۔ اور آج ہر نوجوان کے موبائل کے اندر یہ ایپ موجود ہے، وہ ابن کثیر جو تفسیر اس کا مطالعہ کرے کہ اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر کون کون سی نشانیاں دیکھی، کسی قوم کو عذاب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ اور سبب کیا ہے، تاکہ وہ ہمارے اندر نہ ہو، ہم اس سے بچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم ہمارے لیے آسان فرمائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہمیں سچی اور ایمانی عملی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے کمی کوتاہی معاف فرمائے۔